احسان وہیں صاحب، ایک سیاستدان کی حیثیت سے، ایک سینئر وکیل کی حیثیت سے آپ کی زندگی پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے یقیناً اس میں بہت کچھ ہے جو آپ سے لرن کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کے کوئی خاص گوشے، حصے یا داشتیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس میں رہنمائی کا کوئی پہلو نکل سکتا ہے، وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ سب سوال آپ کا یہ کافی ڈیفیکلٹ ہے۔ خان عبدالعلی خان صدر سے میں عہدیدار رہا ہوں، ان کی سال جدوجہد تھی، 16 سال کی ان کی قید تھی۔ انہوں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا تھا کہ میں قید رہا ہوں۔ بھٹو صاحب کی زوجہ محترم نصرت بھٹو کا تھا، اور میاں محمود علی قصوری، ان لوگوں نے سب نے مل کے MRD دوسرے لیڈروں نے بنائی، باوجود کہ نیشنل عوامی پارٹی کے ساتھ بھٹو کے تعلقات کو ٹھیک نہیں تھے، پارٹی پہ بھی پابندی لگائی گئی، سارا کچھ، لیکن ہم جمہوریت کے ساتھ ہونے کی وجہ سے، ہیومن رائٹس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ذاتی دشمنیاں نہیں پالتی تھی ہماری لیڈرشپ۔ ہم MRD کا حصہ بنے، اکٹھے ہو گئے، ہم ساتھ ان کے چلے، اور گرفتاریاں ہوئیں۔ MRD کے پہلے دن ہی میں اریسٹ ہو گیا، تو ہم MRD میں اریسٹ ہو گئے۔ ملک قاسم مرحوم تھے، جس کی ریڑھ کی ہڈی توڑی ہوئی تھی پیپلز پارٹی کے ظلم و ستم سے، وہ بھی MRD کے ساتھ تھا۔ دیکھیں ہمتیں، تقریباً MRD میں وہی لوگ تھے جو پیپلز پارٹی میں جیلوں میں رہے تھے، جن کے ساتھ تشدد ہوا تھا۔ تو وہ تھے، میں تھا، اور بریگیڈیئر حامد سیالکوٹ سے MNA تھے پیپلز پارٹی سے، اور شیخ رفیق تھے پیپلز پارٹی کے لیڈر، اعتزاز احسن تھے یہ پیپلز پارٹی کے لیڈر، اور اس طرح دیگر۔ پہلے انہوں نے ہمیں ریسٹ ہاؤس میں رکھا، تو ریسٹ ہاؤس سے میاں والی جیل لے گئے۔ جیل میں گپ شپ بھی ہوتی ہے، ملک قاسم ریڈیو رکھا ہوا تھا، خبریں بہت سنتے تھے، اعتزاز اسے چاچا کہتے تھے۔ میں کہا تمہارے چاچے کو بخار چڑھ گیا ہے، اس لیے بخار چڑھ گیا ہے کہ وہ خبر سنی ہے۔ ملک قاسم محترمہ بے نظیر کے بہت نزدیک تھے پولیٹیکلی، تو میں ان کا خیال تھا کہ میں اب آئندہ صدر آ رہا ہوں، تو میں کیا وہ خبر آ گئی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ صدر نہیں آ رہے، انہیں بخار چڑھ گیا ہے جی۔ تو وہاں پر ہم گفتگو کر رہے تھے، تو بریگیڈیئر حامد نے واقعہ ایک سنایا۔ واقعہ کیا، حالات ملک کے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو چیف جسٹس تھے، جسٹس منیر، اور جو گورنر جنرل تھے ملک غلام احمد، اور میں اس وقت بریگیڈیئر تھا، اور میں ملک غلام احمد کا سیکٹری تھا، وہ گورنر جنرل تھے۔ تو جسٹس منیر، غلام احمد اور میں، ہم سارے ایک ہی برادری کے تھے۔ میں برادری کا نام نہیں لینا، نام میں مناسب سمجھتا ہوں۔ گپ شپ ہوتی تھی، درمیان گپ شپ بھی ہوتی تھی، اور بیٹھ کے فیصلے ہوتے تھے کہ یہ جسٹس منیر نے جتنے فیصلے کیے اس دور میں، یہ سارے فیصلے غلام محمد گورنر جنرل جو بیوروکریٹ تھا اس کے ایما پہ ہوئے، ڈسکشن کے بعد ہوئے۔ یہ میں برادری کی بنیاد پہ فیصلے، اور ایسے فیصلے جس سے ملک کی تقدیر ہوتا ہے نا، ملک کی تقدیر چینج ہو گئی، ملک کی تقدیر خراب ہو گئی میاں صاحب، جس کے نتیجے میں ملک کی میں سے جمہوریت گئی،
जिसके नतीजे में मार्शलाएँ लगती रहीं, जिस फैसलों के नतीजे में जुडिशरी ने मार्शलाओं को जस्टिफाई किया, ये फैसले गवर्नर जनरल के साथ चीफ जस्टिस मुनीर बैठ के करते थे। ये बात जो ये बड़ा ऑनरेबल आदमी थे वो ब्रिगेडियर अहमद, उनके बेटे शाहिद अहमद वगैरह बड़े काबिल वकील भी हैं और गवर्नर भी रहे। तो ये वाक़या मैं सुनकर मैं काफ़ी परटर्ब हुआ कि भाई उन्होंने तो इसलिए बताया ये बात कि वो तो सेक्रेटरी को सारा कुछ पता चलता है कि क्या हो रहा है, वो गवर्नर जनरल के सेक्रेटरी थे।